کائنات میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے یہ فرمایا ایک وہ شخص جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے مجھے دیکھا نہیں ہے، وہ پہاڑ جتنا سونا اللہ کے رستے میں خیرات کر دے، اور ایک میرا وہ غلام جس نے میرا کلمہ بھی پڑھا اور ایمان کی نظر سے مجھے دیکھا بھی ہے، وہ ایک جوانی مٹھ اللہ نے رستے میں خیرات کر چھوڑے۔ حضور نے فرمایا وہ جوانی مٹھ اللہ ثواب پھر بھی زیادہ ہو سکتا، کیوں؟ اسی کو اس نے مجھے دیکھا ہے۔ بس جس کے دیکھنے سے انسان کا اتنا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، وہ رسول کتنا با کمال ہوگا۔ بس اتنی ذہن جگہ لگا اللہ توفیق دیتی ہے نا، 4 لفظ پیڑ پہ بیٹھا زبانی فراوانیاں سیریا لوگ تو سننے تو بس انہاں سونے نہیں تعریفاں کی دیا کر کسی گھٹا ودا نہیں کہ فلانا تلے جی وہ بس اس تو کوئی نہیں، تو اس نا ذمہ وار ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، بس وہ ورال ورا یہ حضور کا باغ ہے۔ اب سنیے نا میں عرض کی پیا کرنے، میرے نبی نے فرما حضور معراج تے گئے مڑ کے آئے، یہ حضور کی باتیں ہیں، سنیے نا، یہی میلاد مصطفیٰ شان مصطفیٰ ہے۔ صحابہ عرض کی تھی کملی والیا راتوں رات ہو کے آ گئے ہو، ملاقات بھی ہوئی گفتگو بھی ہوئی مالک نال، ساڑھے واسطے کی لے آندہ جے؟ نبی کریم نے فرمایا غلاموں تواڈے واسطے نماز لے کے آیا ماں، جیڑا غلام میرا نماز پڑھے گا انہوں رب دا دیدار ہوئے گا۔ کملی والے آجے کدے بندہ اللہ نو نہ ویک سکے، فرمایا جے اتنی کامل نماز نہیں تو یہ تصور کر لے کہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن مالک تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ملاقات ہے مالک کے ساتھ مومن کی، رحمت للعالمین۔ نبی فرمایا نماز وچ مومن اللہ نال ہم کلام ہوندے گفتگو کر دے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا غلاموں تواڈے واسطے نماز لے کے آیا ہاں، جڑا غلام 5 نمازاں باقاعدگی نال پڑھے گا 24 گھنٹیاں وچ مومن نو 5 واری معراج ہو جائے گی۔ یہ مومن کی معراج ہے بھائی، نماز۔ قیامت والے دن سب تو پہلے نماز دا سوال کیتا جائے گا۔ نماز کا حضور غوث پاک کا مننے ہو نا جی، لالا غوث ہوری بھی بیٹھے ہوئے جی، اذان بھی دینے، ٹھیک ہے۔ غوث گل غوث سے آگئی آئے ہے، غوث پاک کا مننے ہو 11ویں کھانے ہو نا، میں نے ایک جگہ پڑھا ہے غوث پاک نے اتنی شدت سے فرمایا جڑے تسی آگنے ہو نا جی غوث پاک جانا تو غوث پاک بات ہے جے کم اگلا نہ تے جے بے وقوف نال پالا پوسی غوث پاک نہ غوث پاک بھی خوش ہو سن بھائی واہ بھائی ٹبرا واہ چوٹ چھوڑے یا ورمنے نال بھی عقیدت۔ حضور غوث پاک تو فرماتے ہیں میرا بس چلے تو میں بے نمازی آدمی کو مومنوں کے مسلمانوں کے نمازیوں کے قبرستان میں دفنانے سے منع کر دیا۔ آپ نے تو یہاں تک سعودی کرو جڑا بے نمازی ہے، اگر میرا بس چلے تو مسلمانوں کے قبرستان میں سے نہ دفنایا جائے، بے نمازی ہے۔ ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ کن سے ہم محبت کرتے ہیں؟ ان سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آئے ہائے لالا غوث جی اے سنے ہو غوث دی گل آگئی تو میں اپنے غوث دی گل کرنے لگا، چلو تہاڈا بھی نام بنسبت اللہ نا، حضور نے جو فرمایا اپنے نام اچھے ناموں کے ساتھ رکھا کرے، اچھے ناموں کے ساتھ۔ حضور میرے قبلہ تاجدار گولڈا فرماند نے ایک بڑھڑی بغداد نگر وچ رووے بیٹھے کنارے، تڑفے تے فریاداں پاوے ہاتھ مٹیاں تے مارے، لوگو ڈوب گیا میرا سیریاں والا نال براتی سارے، دجلہ دریا ٹھاٹھا مارے تے کر دی مات اشارے، مائی روڑی بھئی دریائے دجلہ نے کڈے تے بے کے اللہ لے وجے میں گناہ باگر بھی کئی باری کیا جی۔ عراق نے دورے تے وجو بغداد دا شہر 2 حصیاں وچ بٹے ہویا ہے، ادھا ادھر قدیم ادھر جدید ادھر، یعنی نواں ادھر جناب۔ سننا مائی رو رہی ہے، پتر رڑ گئے، برات
آگ لگی گئی ہے دریائے دجلہ دیاں موجہ لے گئیاں نے ہویا کیوے اچن چیتی میران آئے میرے حضور غوث پاک آئے اچن چیتی میران آئے کر دے سیر نظارے بڑڑی وچ قدماں دے ڈگ کے تے کر دی عرض گزارے کون ہووے جڑا موڑ لیاوے میرے ڈوبے چنتے تارے پیر ہووے تھے میرا جیا جڑا لاوے نہ جھوٹے لارے اگلی گل سنی غوث پاک دی ہویا کہ یہ مائی رون دیئے بیسلمی ہے عبدالقادر ہاتھی اٹھائے اے پیر نو ساڑے اے ساڑا غوثی عبدالقادر ہاتھی اٹھائے اگے رب پیارے تے ڈبی کشتی رب دے فضلوں لگی آنے کنارے پتر زہرا دا جس ڈبے بیڑے تارے پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ لا یا سرور عالم صلی علی کہ یا اعلی شان رسول اللہ میرے اللہ جی دے ذکر میں بسم اللہ جان جی سا میں پڑھ سا الا اللہ پڑھئے لا الہ لا حق لا قیامت والے دیڑے جو میں نے کل آسے نا رائی برابر خیر کیتا یوں بھی تول سائیں تے شر کیتا یوں بھی تول سائیں تو آن کہتے سے اب ایمیں تھے گال بانوے سی واہ بھائی واہ اللہ نے اب بندے ہو اس طرح یہ غلط یک طرفہ ٹریفک نہ چلایا کرے اللہ کی رحمت پر امید رکھے علی پاک بھی علی پاک کی اولاد بھی آل رسول بھی صحابہ بھی متقی پریزگار اولیاء اللہ سارے سفارش کریں گے لیکن یہ ایسے نہیں ہوگا جیسے تو نے بنا لیا ہے یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے یہ غلط لوگ مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں اللہ سے ڈر اگر بھول سے کوئی ناجانی میں انجانے میں گناہ ہو گیا تو امید رکھ اس کا کرم اس تیرے پر کرم بھی فرمائے گا اور اللہ کے نیک بندے تیری سفارش بھی کریں گے لیکن اگر تو اس عقیدے پر ڈٹ گیا کہ میں نے تو نہ اللہ کی بات مانی ہے اس کے رسول کی نہیں مانی ہے جی بزرگاں دسیا بات سے جنت جانے تو مرشد جانے اللہ نے نہیں یہ غلط ہے یہ بالکل نہ قرآن میں کوئی حکم ہے نہ حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شریعت کا یہ مسئلہ نہیں ہے یہ میری عقیدت ہو سکتی ہے مولوی صاحب بات آسان سے دعا کر سن قبول ہو جاسی حضرت صاحب آئیں گے میرا مرشد آئے گا پھر یہ میری عقیدت ہے شریعت نہیں ہے شریعت وہی ہے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے اور رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے بس یہ میری اپیل ہے آپ سے آپ کو ختم قرآن کی محفل میں قرآن کے لیے تو میں قرآن کی بات آپ کو بتا شریعت کی حدوں کو روندے اب یہ نہ کوئی الٹی گنگا نہ بوا دے گا مولوی صاحب جی پتنی نہ عقیدہ کیڑا ان مصیبت ہے نا کیونکہ ہمارا عقیدہ اب قرآن پر نہیں رہا شخصیتوں پر ہو گیا علماء نے ہمیں ان بحثوں میں
بکھیر دیا ہے انہوں دنیا اس سے جگڑنی پئی جناب کدھر پئی جناب ماں تسی دسو جی بھئی کوئی صحابہ تے جگڑنے پہ تے کوئی اہل بیت تے جگڑنے پہ اللہ نے بندیا یہ قوم بناؤ یہ مسئلہ رہ گیا اللہ نے پیارے کمال ہے وہ وراء الورا ہے بس اتنا ہمیں بزرگوں نے پڑھایا بتایا ہے نبی علیہ السلام نے فرما اللہ تعالیٰ نے جدو کائنات بنانا چاہی کن کہہ کے روحاں پیدا فرمائیاں 1,24,000 کم و پیش نبی اور رسول اللہ دا وہ بلند و بالا ہے حضور نے فرمایا اس کے بعد جو روحیں اسے بھلی لگتی تھی نیک لگتی تھی اچھی لگتی تھی ان کو چن کر میرے صحابہ کے لیے منتخب فرما دیا